فاتحہ اور سورۃ البقرہ، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری آیا نہیں کر رہے ہیں، اوور آل سمری کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے جو بغیر پڑھے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ، فتح یفتح، اوپننگ کے لیے آتا۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اوپننگ آف دا قرآن ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ جس میں 7 آیتیں ہیں، جس میں آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر رہے ہیں، اور بیفور گوئنگ فردر اپنی نیتوں کا جائزہ لیجئے۔ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں دور قرآن، سارے قرآن سے ہم گو تھرو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، سمری آف دا ہول قرآن جز 1 سے 30، تاکہ ہمارے اندر وہ صحیح انفارمیشن ہو، صحیح علم ہو، جب ہم تراویح میں جائے تو سمجھ سکے کہ کیا پارہ چل رہا ہے، کیا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ بہترین موقع ہے رمضان میں جب ہم اچھی طرح سارے پاروں سے گو تھرو کریں۔ سورۃ الفاتحہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، اینجل جبرائیل کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے تھے تو بتایا کہ ایسی ایک بڑی سی آواز آئی، اور انہوں نے سر اٹھایا اور دیکھا، کہا کہ ایک جو گیٹ اوپن ہو رہی ہے ہیون میں، جو اس سے پہلے نہیں اوپن ہوئی تھی، اور فرمایا کہ وہاں سے اینجلز ڈسینڈ ہو رہے ہیں اور زمین پہ اترے جو کہ نہیں آئے تھے اس سے پہلے، اور فرمایا کہ تمہارے لیے ایک گریٹنگ ہے، ایک تمہارے لیے سلامتی ہے اور خوشخبری ہے۔ 2 لائٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے، 2 روشنیوں کے بارے میں بتایا ہے جو خوشخبری ہے، سورۃ الفاتحہ، اور جو آخری آیتیں ہیں سورۃ البقرہ اس کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ خزانوں میں سے ہے، عرش کے خزانوں میں سے۔ مفسرین فرماتے 36 نیمز ہے سورۃ الفاتحہ کے، بہت امپورٹنٹ سورت ہے، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ایسی آیتیں ہیں جو بار بار دہرانے والی۔ سورۃ الفاتحہ، فتح یفتح، رقیہ، سبع المثانی، 7 آیتیں ریپیٹ کرنے والی، اور یہ جو 7 آیتیں ہیں جس میں شفا ہے۔ اگر یہ 7 آیتیں آپ پڑھ کے اپنے آپ پر رقیہ کرے تو یہ رقیہ ہے، شفا ہے، سبع المثانی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ بغیر پڑھے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور رحمان اور رحیم ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے، کوئی اور عبادت نہیں کسی اور کی، تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا پھر یہاں پر اللہ سے مانگ رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، کس طرح کا راستہ ہو، کس طرح کا راستہ ہو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جس پہ تو نے غضب اور غصہ کیا۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کاؤ کو کہتے ہیں، اور اس میں کاؤ کا واقعہ ہے جس میں ایک مرڈر ہو جاتا بنی اسرائیل میں۔ وہ مرڈر کس نے کیا، اس کو سامنے لانے کے لیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ کاؤ کو سیکریفائس کرو، اور اس کا ٹکڑا لے کے جب انسان جو فوت ہو گیا، جس کا مرڈر ہوا، اس پہ لگائیں گے تو وہ خود زندہ ہو کے بتائیں گا کہ اس کا مرڈر کون کرے تھے۔ سورۃ البقرہ، جیسے میں نے بتایا، بقرہ مطلب کاؤ، اور ان کے لیے بہت سیکریٹ تھی کاؤ، ان لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، تو وہ ان کے لیے کاؤ کو ذبیحہ کرنا بہت بڑا چیلنج تھا۔
بہت سارے سوال کیے لیکن فائنلی دے ڈیڈ اٹ. سو سورہ بقرہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ اور آل عمران یہ دو ایسی صورتیں ہیں جو جگمگانے والی اور یہ شیڈ کرنے والی ہے آخرت میں. جو بھی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھتا ہے اس دن کوئی شیڈ نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک صاحبان یا چھتریوں کے شکل میں شیڈ کرے گا. تو کس کے لیے ہے وہ؟ یا تو وہ میمورائز کرے ہوئے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، یا نہیں تو روزانہ وہ پڑھتے ہیں. اور سورۃ البقرہ جو پڑھتے ہیں ان کے گھروں سے شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں، اور پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. بیٹر ہے کہ آپ خود اس کو ریسائٹ کریں. اگر آپ کو پراپرلی ریسائٹ نہیں کرنا آتا تو آپ سیکھیے، اور ٹل دیٹ ٹائم لسن ٹو دا بیسٹ آف دا بیسٹ ریسائٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات، اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتے. اور یہ مدنی صورت ہے. مدنی اور مکی میں کیا ہے؟ مدنی صورت جو ہجرت کے بعد، اور مکی صورتیں ہجرت سے پہلے. اور یہ کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب اس کے کوالٹیز کیا ہونے چاہیے؟ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی جب بات آتی، کسی کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہے، لیکن کیا چیز خرچ کرنا مشکل ہے؟ اس کا وقت، اس کے سکلز، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو لگانا اللہ کے راستے میں. اور اس میں بہترین طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ کی عبادت ہے اس کے بعد ساری چیزیں گوئنگ ان دا وے آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، بندوں کے ساتھ اچھا عمل، لیکن اللہ کی عبادت اور اس کے لیے غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور وہ لوگ جو جس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو اس وجہ سے ان کو کیا ہے؟ آیت نمبر 5 میں ہے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کر رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ مفلحون ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، احکامات پورے کرتے ہیں. اور غیب مطلب ہر غیب، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھے نہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ مفلحون، فلاح یفلح مفلحون یعنی فلاح. ایک فارمر کو کہتے، فارمر کس طرح سو سیڈ کرتا، زمین کو پھر لینڈ کس طرح وہ سارے کراپس کا خیال رکھنا سارا، ویسے ہی ایک ایمان والا اپنے دل میں جب ایمان آتا اس کا پورا خیال رکھتا، اس کو کفر سے بچاتا ہے، شرک سے بچاتا ہے. آیت نمبر 6 سے لے کے 10 میں کیا بتایا گیا؟ 6 اور 7 میں جو لوگ کفر کرے، انکار کرے، ان کے لیے برابر ہے، تم ڈراؤ یا نہ ڈرو. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سنتے نہیں، سمجھتے نہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کیوں؟ ان کے دل پہ مہر ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ان کے دلوں میں مہر ہے. اور ان کے دلوں میں کیوں مہر ہے؟ کیونکہ ان کے سمعہم والابصارہم، کانوں میں سنائی نہیں دے رہا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ غشاوہ ان کے اوپر پردہ ہے آنکھوں پہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. پھر جو لوگ ہیں، بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ نہیں لائے. وہ سمجھتے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے، نہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. آیت نمبر 10 میں بتایا جا رہا ہے ان کے دل میں نفاق کی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض. وہ نفاق کی بیماری کیا ہو رہی؟ اٹ از انکریزنگ. فزادہم کیا ہے؟ زیادہ سے ہے. فزادہم اللہ مرضا. اس کے وجہ سے ان کی بیماری انکریز ہو رہی. اور ان کو کیا ہونے والا ہے؟ عذاب علیم. بیما کانو یکسبون. کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصلاح کر رہے ہیں. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کہتے کہ اچھا ہم بیوقوف کے جیسے ایمان لائے. پھر وہ اپنی شیاطین میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں.
اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں آیت نمبر 17 آنورڈز کہ کیا مثال ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گئے، انہوں نے اندھیرے میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کیوں؟ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ پھر اور ایک مثال دی گئی ہے آیت نمبر 19 پہ ہے سورۃ البقرہ۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یہ ان کی مثال ہے زوردار بارش کی جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے ہے، بجلی ہوتی ہے، وہ بجلی کے کڑک سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور قریب ہے کہ بجلی ان کو اچک لے۔ ان کی آنکھیں جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ منافق کی صفت بتائی جا رہی ہے، جب مشکل کے احکامات آ رہے ہیں تو نہیں مان رہے، آسان آتے کر لیتے، اللہ چاہے تو ان کے کان، آنکھ، آنکھیں چھین لے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیت نمبر 25 پہ دیکھیے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے دیے گئے۔ کیوں کہہ رہے وہی ہے؟ جو دنیا میں کھاتے ہیں پھل، اس سے ملتے جلتے رہیں گے جنت میں، اور ان کو اس سے ملتے جلتے پھل بھی دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ ازواج ہوں گے، زوج کی جمع یعنی بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، ان سے یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو ہر 10 سال 15 سال کو رینیو کرانا پڑتا، آپ کہیں کی شہریت بھی لے لیے، ایسا نہیں ہے، یہ فار ایور ہے، کیونکہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے مچھر کی، اور اس سے چھوٹی بھی مثال، اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مچھر یہاں پر مینشن کیے، ایک سورے کا نام اینٹ ہے، نمل، اور ایک عنکبوت ہے جو مکڑی کا جالا کتنا فیبل رہتا، اور سورہ حج میں ذباب ایک مکھی کی مثال دی گئی ہے۔ اور پھر لوگ کس طرح عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کا عہد، لوگوں کے ساتھ بھی عہد، اور فساد کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا؟ یہ فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آؤٹ آف کنسرن کہہ رہے ہیں، اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قَالَ إِنِّي عَالِمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے گئے۔ دیکھیے نالج کا ٹیسٹ، نالج از ویری امپورٹنٹ، نالج کا ٹیسٹ لیا گیا اور آدم علیہ السلام ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، ان کو وہ کلمات سکھائے گئے تھے۔ پھر آگے بتایا گیا ہے کہ کس طرح آدم اور حوا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ شجر سے پھل نہیں کھانا ہے، اور
سارے لوگوں کو کہا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور وہ تکبر کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کے بعد آیت نمبر 35 آنورڈز کیا بتایا گیا کہ تم رہو، کھاؤ، پیو اچھے سے، لیکن یہ شجر کے قریب نہیں جانا کیونکہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن ابلیس کیا کرا؟ وہ بہکایا، بھٹکایا، کہا کہ بہت اچھی بات ہے تم اس کا پھل کھا لو، اور وہ باتوں میں آ گئے۔ تو ابلیس کیا کرتا؟ وہ ریل شیطان کے فارم میں نہیں آتا، وہ بھٹکاتا، وہ وسوسے ڈالتا۔ تو اس طرح اس کے باتوں میں آ گئے اور پھل کھا لیا، اور دیر اینڈ دین ان سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد غلطی کو ریئلائز کرے اور غلطی کی معافی بھی مانگے آدم اور حوا علیہ السلام، لیکن وہاں سے ان کو اتار دیا گیا۔ لیکن ابلیس نے معافی نہیں مانگی، تکبر کیا، اور آج تک ابلیس تکبر میں ہی ہے۔ اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیجئے، فرگیو کر دیجئے، ورنہ ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 44 سے بتایا گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ نعمتیں نوازے۔ یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ إِیَّایَ فَارْہَبُونَ۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے، تم میرے عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورا کروں گا، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، کہ جب کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچو اور مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ، صرف اللہ سے ڈرو، حق اور باطل کو مت ملاؤ۔ پھر بتایا گیا آیت نمبر 43 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور پھر نیکی کا دوسروں کو حکم دے رہے ہیں اور خود عمل نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پھر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے صبر کرو پھر نماز سے کام لو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، لیکن جس کے لیے کیا ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ جس کو عادت ہے نماز پڑھنے کی، کیا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے؟ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور نعمتیں یاد دلاتے، میرے فضیلتیں یاد کرو، اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، تمہیں سخت عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہارے بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا سلیوری کے لیے، اور میں تمہارا رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ was testing them۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِیمٌ، آیت نمبر 53، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے رب پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر۔ موسیٰ علیہ السلام ریسکیو کر کے لائے بنی اسرائیل کو، لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو سلیوری تھی اور ان کے اندر توحید نہیں تھا، جب وہ جا رہے تھے تب بھی چاہتے تھے کہ کوئی ان کے لیے بت بنا دیا جائے، بت پرستی کرنے کے لیے۔ تو یہ ظلم کیا تھا؟ شرک ہے، ظلم عظیم۔ لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو، تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ دی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے،
یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَخَذَتْكُمْ صَاعِقَةٌ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ کو دیکھنا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ وہ سارے ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے۔ پھر ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا۔ یہ کیا تھا؟ پریپیئر فوڈ تھا، من اور سلوہ۔ ایک کیا کی سالٹی چیز تھی جیسے کہ میل رہتا، اور ایک میٹھی چیز تھی، ایک کمپلیٹ میل تھا، پیکیج تھا، اس میں پروٹین بھی تھا، ہر چیز کی اس میں فیسلٹی تھی، پریپیئر فوڈ، لیکن نیکسٹ ڈے کے لیے نہیں رکھنا تھا، اسی دن اسی رات کھا لینا ہے۔ اور اتارا اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، انہی میں سے، اور تم پر ظلم نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ تم بستی میں داخل ہو، اب کیا ہے اتنی غلطیاں مسٹیکس ہو رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہو کہ انٹر دا بستی بٹ حتت کہو، مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو فرگیو کرے، لیکن ان لوگوں نے کلمہ بدل کے کیا کہا؟ حنتت۔ اور پھر آگے جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے۔ 12 چشمے کیوں؟ کیونکہ 12 ٹرائبس تھے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے کتنا آرگنائزڈ وے میں ہے، جب دین کا کام کرتے تو آرگنائزڈ وے میں دین کا کام کرنا ہے۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے گھاٹ پہچان لیے۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، کلو واشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مفسدین مت بن جاؤ۔ اور پھر اب موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، من و سلوہ جو کہ پریپیئر فوڈ تھا، نہ گروسری لانے کی ضرورت ہے، نہ کھانا بنانے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ آرڈر کر رہے ہیں اتنا ٹائم لگ جا رہا، ایوری تھنگ واز پریپیئر آن ٹائم، بٹ دے وانٹ ڈفرینٹ ورائٹی آف فوڈ۔ من و سلوہ سے وہ تھک گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے مانگیے، ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے تھک گئے۔ تو اب وہ چاہتے تھے کہ ککڑی ہو، کوکمبر، جو موسیٰ نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم کو تو بیسٹ آف دا فوڈ مل رہا، یو وانٹ ٹو ریپلیس دیٹ فوڈ۔ تو موسیٰ نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور قتل کرتے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ تو اب ان لوگ کیا کرے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے باتوں سے حد سے بڑھ جانا۔ آیت نمبر 63، اور ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہمیں تمہیں جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو، جو کچھ اس کتاب میں لٹرلی اپروڈ ہو گیا تھا ماؤنٹ طور۔ جب ان لوگ اس پہ ایمان لائے دین اگین دے چینج اٹ، اینڈ یہاں پر جو سبت کا تھا، سیٹرڈے کا جو قانون تھا، سیٹرڈے کے دن فشنگ نہیں کرنا تھا، تو ان لوگ کیا کرتے تھے؟ جال فرائیڈے نائٹ ڈال دیتے تھے اور سنڈے نکالتے تھے، اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پنشمنٹ دیے اور ان لوگ سب بندر بن گئے۔ اور یقیناً آیت نمبر 65 میں، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے اسے کہا تم کیا ہے؟ کونوا قردۃ خاسئین، ہیوملیٹ کرے اللہ تعالیٰ اور ان کو خاسئین بندر بنا دیے۔ پھر اور ان کے لیے ایک پنشمنٹ بھی ہوئی، پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دی، وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ اب یہاں پر اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا، یہاں پر امپریٹو ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیے تم ایک گائے ذبح کرو۔ آیت نمبر 67 میں گائے بقرہ کا ورڈ آیا ہے،
انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو کیا کہہ رہے جب کہا کہ تم گائے ذبح کرو، کہنے لگے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذون ہزوا، آر یو جوکنگ، آر یو کڈنگ؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کیا تم ہم سے مذاق کرتے؟ موسیٰ نے کہا میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وائی ہیئر اٹ از کالنگ جاہل، جب لوگ آپ سے دین کی ان کے پاس نالج نہیں اور غلط بات کر رہے ہیں تو ان کے باتوں میں مت آؤ، اعوذ باللہ کر کے آگے بڑھ جاؤ، ایسے لوگوں سے بحث مت کرو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بتائے کہ گائے ذبح کرو۔ اب ان لوگ ٹو مینی کویسچنس پوچھے، اس کا رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہے یا بچیا ہے، کیا ہے، لیکن ون گڈ تھنگ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ، تو پھر گائے ذبح کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چنانچہ ہم نے کہا تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 73 میں کیا ہوا کہ وہ ٹکڑا گائے کا ذبیحہ کر کے جب مردے پہ مارے تو وہ مردہ زندہ ہوا اور بتایا کہ کس نے اس کو مرڈر کیا۔ اب آیت نمبر 74 میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اب ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ آیت نمبر 74، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہے کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہے کہ پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہے اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 74، یہاں کتنے 3 kinds of stones کے بارے میں بتا رہا۔ فرسٹ سٹون کیا ہے؟ جس میں سے ریورز نکلتے، واٹر گش فورتھ ہو جاتا۔ سیکنڈ کیا ہے؟ ایسے لوگ، مطلب اس میں سے کچھ نہ کچھ ایک اچھی چیز نکل رہی، پروڈکٹیو۔ سیکنڈ چیز کیا ہے؟ جو ایسے لوگ ہیں جب تک ان کے اندر وہ امیڈیٹلی اچھائی نہیں نکلتی، ان کے اندر پانی جا رہا، کوئی ایک میجر انسیڈنٹ ہوتا تو تب ان کی اچھائی نکل کے آتی۔ تھرڈ کیا ہے؟ ایک راک ہے، اس کے اوپر اللہ کا جب ڈر آتا، خشیت آتی، جیسا کہ کوئی بڑی چیز ہو گئی، ارتھ کویک ہو گیا، لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، تو اس کے اندر کی اچھائی نکل کے آتے۔ تو انسانوں میں بھی اسی طرح کے ہیں، لیکن ابن القیم فرماتے 5 چیزیں ہیں جس سے دل آپ کا سخت ہو جاتا۔ کیا کیا ہے؟ پہلا ایک ہے کہ آپ زیادہ سوشل ہے، مل رہے ہیں، ایکسیسو لوگوں سے ملنا، فونوں پہ زیادہ بات کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ سیکنڈلی کیا ہے؟ بہت زیادہ آپ کے خواہشات نفس۔ تھرڈ چیز کیا ہے؟ کوئی چیز اللہ اور رسول سے زیادہ محبت کرنا، اور فورتھ چیز کیا ہے؟ بہت زیادہ سونا یا کھانا، فورتھ اینڈ ففتھ۔ تو اس چیزوں سے ہم احتیاط کرنا چاہیے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتایا گیا کہ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہے، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہی صرف گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان کے جو علماء تھے بنی اسرائیل کے، خود کتاب لکھتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تھوڑی سی قیمت کے لیے وہ بیچتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اسی کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دن کے سوائے ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آیت نمبر 80، کیوں ان لوگ سمجھ رہے گنتی کے چند دن؟ تو سمجھتے تھے کہ وہ جب تک بچڑے کی جو پوجا کرتے تھے اس وجہ سے ان کو فیو ڈیز پنشمنٹ ملیں گی، لیکن اس کے بعد ان لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب نیکوکار لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ ایک میثاق، ایک پختہ عہد لیے۔ کیا ہے پختہ عہد؟
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں کے ساتھ مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، تم لوگوں سے اچھے باتیں کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم سے تھوڑا اس کا پابندی رہی اور تم تو پھر جاننے والے۔ پہلے اللہ کی عبادت ہے، پھر اس کے بعد والدین احسانہ۔ اگر والدین بھی مشرک ہے تو ان کی بات نہیں ماننا ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ فالوئنگ لسٹ آف تھنگس یہاں پر مینشن کیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 89، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تو جو ان کے پاس ہے اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 92، اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نافرمان بن گئے۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جس کے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اندر جو بچھڑے کی جو پوجا ہے یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کی معافی جب تک مانگیں گے نہیں، معافی نہیں ہوں گی۔ آیت نمبر 96، اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ کیا لانگ عمر ملنے سے کیا عذاب سے بچ جائیں گے، اسکیپ ہوں گے؟ نہیں۔ اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ پھر اب جو اینجل جبرائیل وحی لے کے آتے تھے ان کے دشمن بن گئے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ایسے لوگوں کے لیے پنشمنٹ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کے دشمن ہے تو اس نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کہا کیا تھا بلکہ شیطان نے کفر کیا۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے، نہ ان کو کوئی جادو آتا تھا، اللہ کے اذن سے ان کو میریکلز دیے گئے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ کون؟ ہاروت ایک ماروت، 2 اینجلز تھے جو بیبلین بول کے ایک جگہ تھی وہاں بھیجے، اور وہ کس طرح کا جادو سکھاتے تھے؟ میاں بیوی کو الگ کرنے کا۔ جادو کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، اس کی معافی مانگنا ہے۔ جو بھی جادو کرنا کرانا یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اسی کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، سکھانے سے پہلے کہتے، لہٰذا جو کفر نہ کرو۔ چنانچہ لوگوں نے ان دونوں سے جادو سیکھا۔ وہ مرد اور عورت یعنی ہسبینڈ وائف کو الگ کر دیتے، جدائی ڈال دیتے۔ وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوائے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا جادو بھی کوئی اثر نہیں کرتا، لیکن اگر جادو اثر بھی کر رہا تو وہ ٹیسٹ ہے جادو کرنے والے کا، اور جس پہ جادو ہو گیا۔ اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، خود اپنا رقیہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور شفا ہوں گی۔ سارا قرآن شفا ہے، لیکن there are certain آیات جو شفا کے آیتیں ہیں وہ بار بار پڑھنا ہے اور رقیہ کرنا ہے۔
اور لوگ ان سے وہی علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بلا یقین جانتے تھے کہ جس نے جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، جو جادو کرا رہے ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، البتہ وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش وہ جانتے۔ جادو کا عمر خطاب تو ڈیتھ سینٹنس دے دیتے، بولتے کہ جو بھی، اور سب لوگ ڈرتے، ایون شیطان بھی ڈرتا، قرین بھی ان کا۔ آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 106، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ آیت نمبر 110، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ آیت نمبر 113، پہلا پارہ کر رہے ہیں ہم۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جھلتی بات کہی، پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 120، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی حمایت ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے عیسائی ہو، جوش ہو یا کرسچن ہو، ان کی پیروی مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بچانے والا نہیں، اللہ سے ہی مدد مانگو۔ آیت نمبر 123، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ اسے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آخرت کی بات ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دیجئے۔ اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امن کی دعا کرے، آج تک دیکھیے وہ کتنا امن کا شہر ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب آپ ہم سے یہ نیکی قبول کر لیجئے، بے شک آپ ہی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پورا کعبہ بلٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی کام بھی کرے اس کے بعد اللہ سے بیگ کریے، مانگیے، اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لے، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر اس کے بعد آگے بھی کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آیت نمبر 128، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا لیجئے، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھائیے اور ہم پر توجہ فرمائیے، بے شک آپ ہی بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجیے، وہ ان کے لیے آیتیں تلاوت کرتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، انہیں
پاک کرتے، بے شک آپ ہی غالب خوب حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 129۔ اسی طرح سے ملتی جھلتی آیت سورہ جمعہ میں بھی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کیا ہے مقصد رسول کا بھیجنے کا؟ آیتیں پڑھ کے سنانا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علم دینا کتاب، اور کون سی کتاب؟ قرآن کی بات ہو رہی، والحکمت، وزڈم دینا، رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات، اور یہ سنت کی بات بھی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے آپ کو پاک کرنا گندگی سے، چاہے وہ شرک سے پاک ہے یا ہم اپنے آپ کو پاک صاحب جو نصف ایمان ہے ظاہری اور باطنی، اور جو ہم زکوٰۃ دیتے وہ بھی پاکیزگی، انک انت العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 132۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا ہم اپنی اولادوں کو سکھا رہے ہیں کہ وہ مسلمان زندہ رہے اور مسلمان ہی اسلام پہ ہی ان کی موت آئے؟ یہ ہمارے سے سوال ہونے والا ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اسی کے لیے جو اس نے کامیاب کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا ان عملوں کی بابت جو تم سے سوال کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا۔ ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو وہ سوال کرنے والا ہے، جو پہلے کے گزر گئے وہ ان سے سوال ہونے والا ہے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے تو پھر وہی مخالف میں ہو سے ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دو صفت اللہ کے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ آیت نمبر 140۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 141 پہ پارہ اینڈ ہوتا ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، وہ عمل کرتے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، وہ ہماری پوچھ ہونے والی ہے۔ جو پہلے جو گزر گئے گزر چکے، تو ہر انسان